الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کتاب سمدیہ آپ شروع کر چکے ہیں۔ کل مقدمہ آپ نے پڑھا اور پھر یہ آپ کو کتاب والے نے بتایا کہ میری کتاب 5 حدائق یعنی باغیچوں ٹھیک ہے اس پر مشتمل ہے۔ پہلے حدیقے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے مقدم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پھر غرتن کا لفظ کہا۔ غرتن گھوڑے کی پیشانی پہ سفید دھبے کو کہتے ہیں۔ اب جہاں بھی گھوڑا جائے گا تو سب سے پہلی ہماری نظر اس کی سفیدی پہ پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی آپ نحو میں جائیں گے تو آپ کی پہلی نظر تو نحو کی تعریف پہ ہونی چاہیے، اس لیے مصنف صاحب نے نحو کی تعریف بتائی۔ نحو کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس علم نحو کے پڑھنے کی غرض اور غایت بھی آپ کو بتا دی کہ کیا مقصد ہے، ہم کیوں نحو پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری زبان خطأ لفظی سے بچ سکے۔ اس کے ساتھ علم نحو کا موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر پوری کتاب میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمے اور کلام کی آپ کو انہوں نے تعریف بھی بتا دی اور ساتھ میں آپ کو کلمے کے اقسام بھی بتا دیے۔ آج کا درس جو شروع ہو رہا ہے وہ پھر ایضاحن، بیٹا لفظ کیا ہے؟ ایضاحن۔ یہ ایضاحن مصدر ہے باب افعال کا۔ ایضاحن کس کا مصدر ہے؟ باب افعال کا۔ ایضاحن اصل میں کیا تھا؟ اوضاحن۔ اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ وضح، واو زاد ہا، وضح۔ تو اوضاحن، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، ایضاحن ہو گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ بس ایضاحن باب افعال کا مصدر ہے۔ اگر اس کی آپ مہربانی اگر اس کی آپ گردان کریں گے تو گردان ہوگی اوضح یوضح ایضاحن۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب۔ وضاحت کرنا، بھائی کس چیز کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ ہم وضاحت کریں گے اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی اقسام بھی بتائیں گے۔ فرماتے ہیں اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کی معنی مستقل ہوتی ہے، یعنی جو اپنی معنی بتانے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کہیں یا معنی مستقل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کلام کا رکن بن سکتا ہے، مسند لہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بہ بھی بن سکتا ہے، یعنی کلام کا رکن بن سکتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کی معنی کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ مثلا محمد حسین یہ ایک نام ہے، کیا ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ حال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ خوب، اب یہ تو اسم کی انہوں نے تعریف بتائی، کچھ نشانی بھی تو بتانی چاہیے۔ مثلا بھائی مدرسے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں دال زیادہ پکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کالج یونیورسٹی کی نشانی یہ ہے کہ وہاں بدماشی زیادہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نہ کوئی نشانی تو اسم کی ہوگی نا۔ فرماتے جی ہاں، اسم کی نشانی وہی ہے جو آپ ہدایہ میں پڑھ کر آئے۔ بھائی جر مخصوص ہے اسم کے ساتھ، جر مخصوص ہے اسم کے ساتھ، ندا مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، الف لام مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، تنوین مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، تثنیہ اور جمع مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ۔ اب آپ کہتے ہیں ضربا ضربو یہ فعل ہے، تثنیہ تو ہے، جمع بھی ہے، ہم کہیں گے یہ فاعل کی ضمیر تبدیل ہوتی رہتی ہے، فعل وہی ضربہ ہے، فعل وہی ضربہ ہے۔ بس اسم کی تعریف واضح ہوگی۔ چلیں فعل کی تعریف بتا دیں۔ فرماتے فعل بھی ایک ایسا کلمہ ہے جس کی معنی مستقل ہے، یعنی یہ کلام کا رکن بن سکتا ہے، لیکن یہ کسی زمانے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ضرب مارا اس مرد نے، کب؟ گزشتہ زمانے میں، اس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے۔ اضرب مارو اسے، کب؟ ابھی، اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ یضربو مارتا ہے یا مارے گا،
اس کا تعلق حال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو استقبال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بات واضح ہوگی. فعل کی تعریف واضح ہے. فعل کی نشانی بتائیں. فرماتے ہیں فعل وہ ہے جس پر قد آ سکتی ہے. قد کبھی بھی اسم پر نہیں آئے گی, کبھی بھی حرف پر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لم فعل پر آئے گی, کبھی اسم پر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تاء تانیث لیکن اس کے ساتھ ساکنہ کی قید لگائیں. تاء تانیث جو ساکن ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ مخصوص ہے, جیسے ضربت. ٹھیک ہے. علمت, حسنت. ٹھیک ہے. باقی وہ تا جو متحرک ہوتی ہے وہ اسم میں بھی آتی ہے تو فعل میں بھی. ضاربتن, ضربتے. اب ضربتے بھی متحرک تا ہے, یہ علامت تانیث ہے. ٹھیک ہے. ضاربتن بھی متحرک ہے, وہ علامت تانیث ہے. اور انہوں نے تاکید بھی فعل کی نشانی ہے, یہ اسم پر نہیں آ سکتی, حرف پر بھی نہیں آ سکتی. چلیں, فعل کی تعریف واضح ہو گئی, فعل کی نشانیاں واضح ہو گئی. اب حرف کی ہمیں تعریف بتائیں. فرماتے ہیں حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کی معنی مستقل نہیں ہوتی, یعنی وہ کلام کا رکن اور جز نہیں بن سکتا, نہ مسند لہ بن سکتا ہے نہ مسند بہ بن سکتا ہے. ایک تو اس کی معنی مستقل نہیں ہوتی, دوسرا فعل یہ حرف کسی زمانے کے ساتھ جو ہے کیا ملا ہوا نہیں ہوتا. مثلا سر تو من البصرہ سے, میں نے سیر کی بصرہ سے. اب ماضی آپ کو سرتوں سے سمجھ میں آتا ہے, من سے آپ کو کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا, حرف کی کوئی نشانی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں, حرف وہ ہے جو نہ اسم کی نشانی کو قبول کر سکتا ہے نہ فعل کی نشانی کو قبول کر سکتا ہے. بس اگر کوئی ایسا عربی کا کلمہ ہو جس پر اسم والی نشانی بھی نہ لگ سکتی ہو, فعل والی بھی نہ لگ سکتی ہو, تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے. بات واضح ہوگی, پکی بات, تینوں کی وضاحت ہو گئی. اب پھر آپ کو جو ہے جناب ایک اور جو ہے کیا ہے وہ تقسیم بتاتے ہیں. وہ تقسیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اگر اسم کسی کام پر دلالت کرے, کیا کسی کام پر دلالت کرے, اسے اسم حدث بولتے ہیں. مثلا کھانا یہ ایک کام ہے, بولنا کام ہے, جانا کام ہے. ٹھیک ہے. سونا کام ہے, بھاگنا کام ہے, اس کو اسم حدث کہتے ہیں. اور اگر اسم کسی ایسی معنی پر دلالت کرے, ٹھیک ہے, جو کام نہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے کیا ہے اس کو اسم عین کہتے ہیں. مثلا پرویز یہ کام ہے, مصطفیٰ کولر, ٹیبل, بیڈ, ٹھیک ہے, دیوار, دروازہ, کھڑکی, بلب. ٹھیک ہے. اگر کسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو, کسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو, چیز کے لیے, کام کے لیے نہیں, چیز کے لیے, اس کو اسم عین کہتے ہیں. اگر کسی کام کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو اسم حدث بولتے ہیں, دوسرے لفظوں میں اسے مصدر بولتے ہیں. بات واضح ہو گئی کو. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو کسی کام کی تو اس کو مشتق بولتے ہیں. ضارب یعنی جس نے مارا, آپ نے ضرب کی نسبت دی. مضروب جس نے مار کھائی, آپ نے مار کھانے کی اس کی طرف نسبت دی. ٹھیک ہے. مسجد جہاں سجدہ کیا جائے, سجدے کی نسبت آپ نے اس جگہ کی طرف دی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں حاجی صاحب اگر اسم کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے, معین چیز کے لیے, تو اس کو معرفہ کہتے ہیں. اگر غیر معین کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اسے نکرہ کہتے ہیں. کوئی پیچیدہ بات ہے کیا؟ آپ پریشان ہو رہے. مثلا پرویز, جب بھی میں کہوں گا پرویز کو بلاؤ تو آپ کس کو بلائیں گے؟ پرویز کو, یہ معرفہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں گا کرسی لے آؤ تو آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے کون سی کرسی؟ پلاسٹک والی, لوہے والی, لکڑی والی. ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ ہو جائے گا. بھائی کسی کو بلاؤ یہ نکرہ ہے, کسی کو معین ہے کون؟ ٹھیک. روڈ پہ آپ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی محمد حسین مجھے تو روڈ کراس کراؤ. تو یہ جب آپ نے کہا محمد حسین تو کوئی اور آ کے آپ کے ہاتھ سے نہیں پکڑے گا, لیکن بیچارہ نابینا جو کسی کو دیکھ نہیں پاتا, او بھائی مجھے تو روڈ کراس کراؤ, تو یہ اس کا بھائی کا نا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے.
یہ معرفہ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. پھر آگے بس یار کیا پڑھا آپ نے؟ بہت کم پڑھا. چلیں یہ تو پڑھیں پھر دیکھتے ہیں. ایضاحن واضح کرنا. ایضاحن کا کیا ترجمہ ہے؟ واضح کرنا. الاسم کلمۃ، اسم ایک ایسا کلمہ ہے معناہا مستقل، جس کلمے کی معنی کیا ہوتی ہے؟ مستقل ہوتی ہے. غیر مقترن، اور وہ جو ہے جناب وہ اسم ملا ہوا نہیں ہوتا بے عہد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تینوں کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ ہاں ایک کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ ٹھیک ہے. اور زمانوں کا ترجمہ شاباش. وَيَخْتَصُّ، اور یہ اسم مخصوص ہے جر کے ساتھ، ندا کے ساتھ، لام کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، تثنیہ کے ساتھ، جمع کے ساتھ. والفعل، اور فعل کلمۃ ایک ایسا کلمہ ہے معنی مستقل، جس کی معنی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ مستقل. اور مقترن بعہدہا، ٹھیک ہے، وہ فعل ملا ہوا ہوتا ہے بعہدہا. ہا کی ضمیر جائے گی ازمنہ ثلاثہ کی طرف، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اور یہ فعل مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ قد کے ساتھ، لم کے ساتھ، تائے تانی سے ساکن اپنی طرف سے لگا لیں اس کے ساتھ، اور انہوں نے تاکید کے ساتھ. والحرف کلمۃ، اور حرف کلمہ ہے معنی غیر مستقل، جس کی معنی مستقل نہیں ہوتی. ولا مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. ویعرف، اور حرف کو پہچانا جاتا ہے بعدم قبول شیء، وہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتا. کون سی چیز؟ من خواص اخویہ، اپنے دونوں بھائیوں کی نشانیوں میں سے. خواص یعنی نشانیاں. اخوی ہے کی ضمیر جائے گی حرف کی طرف. اخوی تسنیہ ہے، اصل میں اخوین تھا، اضافت کی وجہ سے اس کی نون کیا ہے؟ گر گئی. تقسیمون، پھر بانٹنا. کس کو بانٹتے؟ الاسم ان وضع للذات، اگر اسم کسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، کیا اسم کسی چیز کے لیے. چیز کا ترجمہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، وہ کسی اور کی وجود میں آنے کے لیے محتاج نہیں. مثلا پرویز یہ خود موجود ہے. کھانا یہ محتاج، جب تک کوئی کھانے والا نہیں ہوگا کھانا وجود میں آئے گا. مارنا، جب تک کوئی مارنے والا نہیں ہوگا تو مارنا بھی وجود میں نہیں. آپ کہیں گے سب خدا کے تو محتاج ہیں. بھائی خدا کے محتاج ہیں، خدا کے علاوہ اگر کوئی وجود میں آنے میں کسی کا محتاج نہیں تو اس کو اسم عین کہتے ہیں، اور اگر محتاج ہے تو اس کو اسم معنی کہتے ہیں. فاسم عین، جو ذات کے لیے وضع کیا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم عین. کا زید، جیسے زید ہے. او لحدث، یا کسی حدث کے لیے وضع کیا گیا ہے فاسم معنی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معنی. کا ضرب، جیسے مارنا. اول منصوب الیہ حدث، یا اسم وہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی کام کی نسبت دی جاتی ہے. وہ مشتق، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق. کا ضارب، مارنے والا. ایذن، بھی، یعنی کیا؟ ایک تقسیم کی ایک اور بھی تقسیم. بھی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ ابھی ہم نے تقسیم کی، ایسے ایک اور بھی تقسیم. ان وضع میں بیٹا ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو اسم کی طرف جاری ہے. اگر اسم کو وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو لشیء بعینہ، کسی معین چیز کے لیے، فمعرفۃ، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ معرفہ. جیسے زید و رجل. ٹھیک ہے، زید علم ہے، رجل الف لام دار کی مثال ہے، ذا اسم اشارہ ہے، والذی موصول ہے، ہوا ضمیر ہے، والمضاف الی عہدہا معنی، اور وہ کلمہ جو مضاف ہوتا ہو الی عہدہا، اوپر والی اقسام میں سے کسی ایک کی طرف. ضمیر کی طرف مضاف ہو، علم کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے، لیکن اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظی، ایک اضافت معنوی. فرماتے اضافت معنوی ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. والمعرف بندا،
ندا کے ذریعے بھی کلمہ معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا وہاں ایک مرد کھڑا ہے، جب تک ہم اسے رجل کہیں گے یہ نکرہ ہے، جب کہیں گے یا رجل یا، تو یہ اب کیا ہو گیا؟ معین ہو گیا، معرفہ ہو گیا. وَإِلَّا فَنَكِرَةٌ، اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر اسم کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. ایضا، پھر ایک اور تقسیم کس کی؟ اسم کی. ان وجد فیہ علامت التانیث، اگر پائی جائے اسم میں تانیث کی علامت، ولو تقدیراً، وہ علامت تانیث اگر ظاہر نہ ہو تو چھپی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ کہ ناقتن. ناقتن میں بیٹا تائے تانیث ظاہری موجود ہے، نارن میں جو ہے کیا ہے؟ تائے تانیث چھپی ہوئی ہے. فمؤنثن، تو یہ اسم کیا ہوگا؟ مؤنث. وَإِلَّا فَمُذَكَّرٌ، لیکن اگر اس میں علامت تانیث نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مذکر. پھر مؤنث کی دو قسمیں. والمؤنث ان کان لہ فرج، فرج نہیں پڑھنا بیٹا، را کو ساکن. ہاں اگر مؤنث کی فرج ہے، فرج کا اب ترجمہ شرمگاہ آگے والی، اگر اس مؤنث کو شرمگاہ ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے تو حقیقی، تو وہ مؤنث حقیقی ہے. وَإِلَّا فَلَفْظِيٌّ، اگر اس کو شرمگاہ نہیں ہے تو پھر وہ مؤنث کیا ہوگی؟ مجازی ہوگی. جیسے کلہاڑی، آگ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ مؤنث مجازی ہیں. لیکن وہیں اونٹنی یہ حقیقی ہے، بکری، عورت حقیقی ہے. وہاں ہدایہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو حیوانات میں سے، یہاں پر انہوں نے سیدھے سیدھے وہ لفظ کہہ دیا کہ جس مادہ کو یہ چیز ہو، ٹھیک ہے، وہ مؤنث حقیقی ہے، جس کو یہ چیز نہ ہو وہ مؤنث مجازی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اب کتنا پڑھا؟ بہت کم.